بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اصول الکافی سبق 39 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 4 بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خلاصجات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پہلی حدیث میں جو عقل کے متعلق تعبیریں تھیں ان کی وضاحت کی تھی، اور اس درس میں دوسری حدیث اور اس کی سند اور ماتن کے بارے میں تحقیق پیش کریں گے۔ حدیث کے ماتن کو پڑھ لیتے ہیں۔ علی بن محمد عن سہل بن زیاد عن عمر بن عثمان عن مفضل بن صالح عن سعد بن طریف عن الاسبغ بن نباتہ عن علی علیہ السلام قال حبت جبرائیل علیہ السلام علی آدم علیہ السلام فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدۃ من ثلاث فاخترها ودع اثنتین فقال له آدم علیہ السلام یا جبرائیل وما الثلاث فقال العقل والحیاء والدین فقال آدم علیہ السلام انی قد اخترت العقل فقال جبرائیل علیہ السلام للحیاء والدین انصرفا ودعاه فقال یا جبرائیل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان قال فشأنکما وعرجا۔ اس حدیث میں آنے والی لغات کا حل دیکھ لیتے ہیں۔ حبطا اترنا، نازل ہونا، حبط یحبط فعل ماضی ہے۔ اخیرکا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، دع چھوڑ دو، الوداع کہہ دو، وعدہ یادعو سے صیغہ امر ہے، فشأنکما تمہاری مرضی ہے، امر اور اختیار کے معنی میں ہوتا ہے۔ عارجا بلند ہوا، اوپر چلا گیا، فاخترہا پس تم اس کو اختیار کرو۔ اس حدیث کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام سے اسبغ بن نباتہ نے ناقل کیا ہے، فرمایا حبت جبرائیل علی آدم، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ فقال یا آدم، اور فرمایا اے آدم، انی امرت ان اخیرک واحدۃ من ثلاث، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں 3 میں سے ایک چیز کا اختیار دوں۔ فاخترہا، آپ ان 3 میں سے ایک کو اختیار کر لیں، ودع اثنتین، اور باقی 2 کو چھوڑ دیں۔ فقال لہ آدم، تو حضرت آدم نے ان سے کہا یا جبرائیل، اے جبرائیل، وما الثلاث، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فقال، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا العقل والحیاء والدین، عقل، حیاء اور دین۔ فقال آدم، حضرت آدم نے فرمایا انی قد اخترت العقل، میں ان میں سے عقل کو اختیار کرتا ہوں۔ فقال جبرائیل للحیاء والدین، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حیاء اور دین سے فرمایا انصرفا، کہ تم دونوں لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، ودعاہ، اور اسے چھوڑ دو۔ فقال، تو وہ دونوں کہنے لگے حیاء اور دین، یا جبرائیل، اے جبرائیل، انا امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان نکون مع العقل حیث کان، کہ ہم عقل کے ساتھ رہیں جہاں وہ رہے۔ قال فشأنکما، تو حضرت جبرائیل نے کہا تمہاری مرضی ہے، وعرجا، اور خود اوپر چلے گئے۔ ایک تو اس حدیث میں جو شأن لفظ ہے یہ حمزہ کے ساتھ ہے، امر، حال اور قصد کے معنی میں ہوتا ہے۔ اے فشأنکما معکما، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اے ان الامر الیکما فی ذالک، اور الزما شأنکما۔ علامہ مجلسی کا بھی بیان یہاں پہ نقل ہے کہ احتمال ہے کہ یہ استعارہ تمثیلیہ ہو، یا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک خاص شکل میں، روحانی شکل میں پیدا کیا ہو، وبعثھا مع جبرائیل، اور انہیں حضرت جبرائیل کے ساتھ بھیجا ہو۔ شرح مازندرانی اور الوافی اور مرآت العقول کا حوالہ ہے۔ حدیث کی تخریج کے حوالے سے جو سابقہ کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے، محاسن ہے، امالی ہے، خصال ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، الوافی، وسائل، اور مزید ہم نے 15-20 حوالے اس کے ساتھ
ذکر کیے ہیں۔ یہاں تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے علی بن محمد ہیں، تو یہ مشترک ہیں ابن بندار اور ابن علان کے درمیان۔ زیادہ راجح یہ ہے کہ علی بن محمد بن ابراہیم علان مراد ہیں، جو ثقہ بھی ہیں اور جناب کلینی کے خالو بھی ہیں۔ تو یہ علی بن محمد اس طبقے میں مختلف عناوین کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ہوتا ہے، اور زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ ان کے ماموں ہیں۔ تو علی بن محمد کے بارے میں الکافی میں جناب محقق غیث شبر نے تفصیلات بیان کی ہیں، ان کو یہاں پہ ہم نے ناقل کیا ہے۔ الوافی جلد 1 صفحہ 54 میں یہ مطالب موجود ہیں۔ اس عبارت میں انہوں نے کچھ قرائن پیش کیے ہیں کہ ابن بندار یا ابن ماجیلوے جو ہیں یہ علیحدہ ہیں اور جناب علان علیحدہ راوی ہیں۔ جناب محقق نے اس عبارت میں علی بن محمد بن ابراہیم بن ابان الرازی الکلینی المعروف بعلان کلینی یکنہ ابو الحسن ثقۃ عین لہ کتاب اخبار القائم علیہ السلام، جناب نجاشی سے اس عبارت کو نقل کیا ہے اور ان کی توثیق پیش کی ہے۔ اسی طرح جناب محقق نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اگر ابن بندار مراد ہوں تو وہ بھی ثقہ ہیں، اور جناب نجاشی کی ان کے بارے میں عبارت نقل کی ہے، ثقۃ فاضل فقیہ ادیب رعا احمد ابن محمد البرقی وتأدب علیہ وہو ابن بنتہ، اور جناب سید خوئی علیہ رحمہ کا بھی نظریہ بیان کیا ہے، اور یہ بھی جناب سید خوئی علیہ رحمہ کے نظریے کا تتمہ ہے کہ ان کی رائے پہلے کچھ اور تھی، پھر بعد میں ان کی رائے بدل گئی۔ اسی طرح جناب محقق نے علامہ میر داماد کا تعلیق کافی سے بھی کچھ مطالب ناقل کیے ہیں اسی علان کلینی کے بارے میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک فنی بحث ہے، اس کا ان کی وثاقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جناب علان کلینی کے بارے میں منابع رجالی ہیں، تو ہم نے ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اس میں اہل سنت کے منابع بھی ہیں، لسان المیزان، اور دیگر شیعہ منابع بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں تک جناب سہل بن زیاد کا تعلق ہے تو علامہ نجاشی نے اسے آدمی راضی کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فیہ، کان احمد بن محمد بن عیسیٰ یشہد علیہ بالغلو والکذب واخرجہ من قم الی ری وکان یسکنھا، یہ ساری عبارت ان سے نقل کی ہے، جبکہ شیخ طوسی نے اپنی فہرست میں اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اپنی رجال میں اسے ثقہ راضی قرار دیا ہے۔ ابن الغزائری نے بھی اسے کان ضعیفا جدا فاسد الروایت والدین، اور یہ باقی اس کی تضعیف بیان کی ہے۔ مزید اس کے بارے میں رجال ابو عمرو کشی سے بھی تضعیف ذکر کی ہے، اور اس کا تفسیر قمی اور کامل الزیارات میں آنا ذکر کیا ہے۔ اس کے باوجود جناب سید خوئی علیہ رحمہ اس کو ثقہ قرار نہیں دیتے، اگرچہ جناب وحید بہبہانی اس کے بارے میں قرائن سے استفادہ کرتے تھے وضاحت کی طرف۔ یہاں تک سہل بن زیاد کے بارے میں شیخ طوسی کی توثیق اور تضعیف کے تعارض کا مسئلہ ہے، تو اس کو بھی حل کیا ہے۔ صاحب قلم بھی ہو سکتا ہے یا ان کی رائے کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، بہرحال انہوں نے زیادہ اس کے ضعیف ہونے کو قوی قرار دیا ہے۔ یہاں تک صاحب بن زیاد کے بارے میں شیخ طوسی کے اقوال کے تعارض کا نظریہ ہے اور اسے بعض نے رائے کی تبدیلی قرار دی ہے، تو اس پر علامہ سید خوئی کے اشکالات بھی یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ان الامر فی السہل سہل، لیکن محقق فرماتے ہیں والکلام فی سہل لیس سہلا، کہ چونکہ ہمارے بڑے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو اتنا آسانی سے اسے ہم ثقہ یا معتبر قرار نہیں دے سکتے، اور اسے ضعیف ہونے کی وجہ سے قم سے بھی نکالا گیا۔ تو یہ علامہ شیخ انصاری نے اپنی مقاصد کے آخر میں جملہ کہا ہے، اور ہمارے استاد آیت اللہ محمد کاظم تقدیسی بھی دہرایا کرتے تھے ان الامر فی السہل سہل، لیکن جب ان کے سامنے ہم نے رجال نجاشی یا باقی تضعیفات اور اقوال پیش کیے تو انہوں نے اپنی رائے کو تبدیل کیا تھا۔ اور اسی طرح اب بھی مرکز فقی ائمہ اطہار سے بھی 3 جلدی اس کی مسند شائع ہوئی ہے، اس میں بھی اس کی توثیق کی طرف رجحان پیدا کیا ہے۔ باقی بھی لوگ موجود ہیں، بہرحال اقوال دونوں طرف ہیں، شدید اختلاف بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ اس کی تضعیف کو قرار دیا ہے محقق نے بھی۔ یہاں پر ہم نے سہل بن زیاد کے بارے میں تمام منابع رجالی کو بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ تحقیق مزید کے لیے
گنجائش باقی ہو، خصوصاً تنقیح المقال میں علامہ مامکانی نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، معجم رجال الحدیث میں، قاموس الرجال میں، اعیان الشیعہ میں۔ یہاں تک عامر بن عثمان خزاز کا تعلق ہے تو یہ ثقہ جلیل ہیں، اور علامہ نجاشی نے اپنی رجال میں اس کی توثیق پیش کی ہے۔ عامر بن عثمان خزاز کے بارے میں تحقیق مزید کے لیے یہ رجالی منابع دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور راوی جو اس سند میں وارد ہوا ہے مفضل بن صالح ابو جمیلہ نخاس ہے، تو جناب نجاشی نے جابر بن یزید جوفی کے ضمن میں اس کو ضعفاء کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ شیخ طوسی نے بھی اس کو اپنی رجال میں ذکر کیا ہے۔ ابن الغزائری نے مفضل بن صالح ابو جمیلہ اسدی مولاہم النخاس ضعیف کذاب یاضع الحدیث قرار دیا ہے، جبکہ جناب وحید بہبہانی نے بعض قرائن کی وجہ سے اس کی وثاقت کی طرف میلان پیدا کیا ہے، لیکن جناب محقق فرماتے ہیں فالرجل لا طریق معتد بہ لاثبات وثاقتہ بل طرق اثبات ضعفہ ہی الاقوی، کہ اس کی وثاقت کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ضعف کے اس بات کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ مفضل بن صالح کے متعلق مزید تحقیق کے لیے یہ منابع رجالے بھی ہم نے جمع کر دیے ہیں۔ جناب سعد بن طریف الاسکاف جو اس سند میں موجود ہیں، اس کو الخفاف بھی کہا جاتا ہے، اور نجاشی کا اس کے بارے میں قول موجود ہے، یورف و ینکر، اور اسبغ بن نباتہ سے اس نے روایت کی، اور یہ قاضی تھے۔ جناب شیخ نے رجال میں اس کے بارے میں کچھ معلومات دی ہیں جس میں اہم ہے صحیح الحدیث قرار دیا ہے۔ سعد بن طریف کے بارے میں طولانی بحث کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کو شیخ نے صحیح الحدیث قرار دیا ہے، نجاشی نے یورف و ینکر قرار دیا ہے، جناب ابن الغزائری نے اس کو ضعیف قرار دیا تھا، اور ایک طولانی بحث پیش کی ہے کہ ان کی کتاب کے بارے میں اور خود ان کی شخصیت کے بارے میں تو ان کی طرف سے ضعف ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک، اور فرماتے ہیں کہ ان کے صحیح الحدیث ہونے سے قبول روایت کا نظریہ دیا جا سکتا ہے۔ جناب شیخ جعفر سبحانی نے اسے اپنے موسوعہ طبقات الفقہاء میں ذکر کیا ہے، اور اس کے متعلق تمام منابع رجالی جو کہ فریقین سے ہیں، اس میں اہل سنت کے رجالی منابع بھی ہیں، اہل تشیع کے منابع رجالی بھی ہیں، جو تحقیق مزید کرنا چاہتے ہیں ان منابع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس روایت کا آخری راوی اسبغ بن نباتہ ہے، اور جناب نجاشی نے اسے المجاشعی کان من خاصۃ امیر المومنین کے عنوان سے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے مالک اشتر کے نام جو وصیت تھی عہد امام علی علیہ السلام تھا اس کو بھی ناقل کرنے والے ہیں، اور تفسیر کمی کامل الزیارات میں بھی ہیں، اور اس کے بارے میں رجال کشی میں روایات مدح موجود ہیں۔ یہ ان کے بارے میں رجال ابو عمر کشی کی روایات مدح کا متن ہے، اور اس سے انہوں نے مدح سمجھی ہے۔ جناب شیخ جعفر سبحانی نے موسوعۃ طبقات الفقہاء میں اسے ذکر کیا ہے، اور ان کے متعلق فریقین کے جو رجالی منابع ہیں ان کو بھی جمع کر دیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اس میں کتاب عقل کی دوسری حدیث پیش کی گئی، اس کی سند اور ماتن کے بارے میں تحقیقات اور حال لغات بیان کیے گئے ہیں۔ اس درس کے بارے میں چند تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں۔